ناول مسٹر رائٹر منال ثنا قسط نمبر 12۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود تھا۔ واصف ہمیشہ کی طرح گھر واپس جانے سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا۔ شارم نکاح کے اگلے روز سے ہی اپنی روٹین میں واپس آ چکا تھا۔ گھر رہ کر بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سارا تھی نہیں اور اس کی نئی نویلی دلہن کسی کو بھی وقت دینے سے زیادہ سونا پسند کرتی تھی۔ دوپہر تک سونا اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بس ڈنر پر موجود ہوتی تھی۔ شارم نے کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی، نہ ہی زہرا کو کچھ کہنے دیتا تھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ راوی چین لکھ رہا تھا۔ واصف اس وقت اسے کنزا کا سکول بدلنے کے متعلق مشورہ کر رہا تھا جب شارم اپنے موبائل پر آتی کال کی طرف متوجہ ہوا۔ السلام علیکم۔ جی ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ انجان نمبر دیکھتے اس نے جھنجھلا کر دوسری دفعہ پوچھا۔ شارم، میں ہوں زرمین، دوسری طرف سے روتی ہوئی آواز میں بتایا گیا۔ اس نے شارم کا نمبر کہاں سے لیا؟ وہ اس سوال پر ضرور حیران ہوتا اگر دوسری طرف وہ رو نہ رہی ہوتی۔ سب خیریت ہے نا زرمین؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ زرمین کا نام سنتے واصف کا دل الگ ہی انداز سے دھڑکا اور اس کے رونے کا سنتے وہ جو شارم کے ٹیبل پر تقریباً لیٹا ہوا تھا فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ ماتھے پر تفکر کی لکیریں تھیں۔ اشمیرا نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے مسلسل رونے پر شارم نے خود ہی اندازہ لگایا اس کے نزدیک اپنی بیوی کے علاوہ اور کون مشکوک ہو سکتا تھا۔ نہیں شارم، وہ مجھے خضر کے بارے میں بات کرنی ہے، بڑائی آواز میں بولتی وہ بات کرنے کے ساتھ ہچکچا بھی رہی تھی۔ ریلیکس ہو کر بلا جھجک بات کرو زرمین۔ شارم بھی سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ واصف کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شارم سے موبائل لے کر خود بات کرنے لگتا۔ شارم نے ایک نظر اسے دیکھا جس کے تاثرات اس کی شکل پر بڑے واضح درج تھے۔ وہ اسے کال سپیکر پر ڈالنے کے اشارے کر رہا تھا۔ پہلے تو شارم دانستہ نظر ہٹا گیا مگر واصف کے مسلسل اشاروں پر اسے اس کی بات ماننا پڑی۔ اصل میں ابو سے بات نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے کبھی شرمندہ ہوں۔ دوسری طرف بھیگتی آواز پر قابو پاتے وہ بول رہی تھی۔ پھر صرف چاچو فریاد ہی رہ جاتا ہے، ان سے بات کی تو ابھی تک پہنچے گی۔ آواز پھر بڑھا رہی تھی۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں سمجھ رہا ہوں زرمین، تم بس مجھے اپنا بھائی سمجھو، کھل کر بات کرو۔ واصف کے ماتھے پر ابھرتی تفکر کی لکیریں اب شارم کے پیشانی پر بھی جال بچھا چکی تھیں۔ اس دن تمہاری طرف سے واپسی پر خضر بھی مجھے گھر چھوڑ کر خود اپنے دوستوں کے پاس چلے گئے تھے۔ کہاں؟ شارم نے اجنبی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے کہہ کر گئے تھے کہ شام تک آ جائیں گے مگر اس دن سے نہیں آئے۔ بڑی خاموشی سے اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ کال کی اسے؟ اسی شام سے کر رہی ہوں پر ان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ ابھی چند منٹ پہلے پھر کال کی تو ان کا نمبر ان کے کسی دوست نے اٹھایا تھا۔ لوکیشن نوٹ کروا رہا تھا۔ زیادہ جلدی ہے تو آ کر لے جاؤ اپنے شوہر کو۔ اس کی حالت خود ڈرائیو کرنے والی نہیں ہے۔ وہ نہ جانے اس کی حالت کو کون سی حالت سمجھ بیٹھی تھی کہ سارا مدح سنا کر زاروں کے تار رونے لگی تھی۔ دوسری طرف واصف اس کی حالت کی نوعیت سمجھتے تھکی ہوئی سانس خارج کرتا کرسی کی پشت پر ڈیگ گیا۔ بیچاری زرمین کہاں پھنس گئی تھی؟ افو، رونے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا؟ شارم جھنجھلایا۔ جہاں گیا ہے اسے وہیں رہنے دو۔ جانے کا پتہ ہے اسے آنے کا بھی پتہ ہوگا۔ وہ اسے بتا نہیں سکا کہ خضر کے دوست نے اس کی کس حالت کی بات کی تھی۔ البتہ وہ خضر کے لیے اپنی ناگواری چھپا نہیں سکا تھا۔ شارم کے جواب پر واصف نے بھی تنفر سے سر جھٹکا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا شارم، مگر شارم میں کیسے چھوڑ دوں؟ گھر والے بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں ان کا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی تو انہیں ان کے نشئی بیٹے کے کرتوت بتا دینے تھے۔ اس نے سر جھٹکتے کہا۔ زرمین ایک دم چونکی۔ اسے اب شارم کے جواب سے خضر کے دوست کی بات سمجھ آئی تھی۔ دل کا بوجھ پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ جانتے ہیں وہ، بڑی مدھم آواز میں وہ بولی، مگر وہ مجھے الزام دیتے ہیں کہ میں سنبھال نہیں سکی۔ اس کی آواز اب لرزی تھی۔ واصف نے دکھ سے آنکھیں مینچی۔ شارم کو یہ بات سن کر گہرا صدمہ پہنچا جبکہ اپنے کمرے میں بیٹھی زرمین نے خود پر قابو پا کر اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ بس بہت سنا لیا رونا دوسروں کو، کوئی کسی کے کام آتا بھی کہاں ہے۔ میں ڈرائیو خود کر سکتی ہوں شارم، انہیں بھی خود جا کر لے آتی، مگر کسی ایسی ویسی جگہ پر اکیلے جانے سے خوف زدہ ہوں۔ بس اس لیے سوچا کسی مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے، پر کوئی بات نہیں، میں مینج کر لوں گی۔ اس نے ایک ہی سانس میں سب کہہ دیا۔ واصف چونکا۔ یہ زرمین کو کیا ہو گیا؟ البتہ شارم گڑبڑا گیا۔ اسے آج پہلی دفعہ وہ اشمیرا کی بہن لگی تھی۔ میں منع نہیں کر رہا، بس اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا کہہ رہا ہوں۔ شوہر ہے وہ میرا،
آج مدد کے لیے سب سے پہلے تمہارا نام ذہن میں آیا تو سوچا، اس نے مضبوطی سے کہنا شروع کیا، مگر بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب ایسے تو نہ کہو، تم جلدی اپنی لوکیشن سینڈ کرو، میں اس کے آس پاس کہیں آ جاتا ہوں۔ اس نے تیزی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ زرمین نے کال کاٹ دی تھی۔ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھاتے وہ زرمین کی بھیجی لوکیشن دیکھنے نکلنے لگا تھا جب اپنے 7 قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے رک کر دیکھا، وہ اسے کیسے فراموش کر گیا تھا۔ تو آرام سے بیٹھ جا، واصف کو اپنے ساتھ جانے کے لیے تیار دیکھ کر شارم نے سختی سے کہا۔ نہیں، مجھے جانا ہے۔ واصف ڈیٹ بنا، دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ میں تو پھر بھی اس کی بہن کا شوہر ہوں، تو کس رشتے سے جا رہا؟ شارم نے آنکھیں دکھاتے اسے گرکا۔ ہے میرا بھی رشتہ، مدم آواز میں کہتے واصف نے نظریں چرائیں۔ کیسا رشتہ؟ بھائی ہے اس کا؟ شارم سختی سے بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا واصف باز نہیں آئے گا، کبھی کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ بکواس نہیں شارم، تو نے؟ واصف چلایا، پھر یکدم خاموش ہو گیا۔ اس کی حالت سمجھتا شارم نرم پڑ گیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں واصف، سمجھنے کی کوشش کر، اس کے لیے تو کوئی مشکل کھڑی کر دے گا۔ اس نے واصف کی پشت تھپکی۔ واصف کو چپ لگی، پھر چند پل خاموش رہ کر بولا، اس کے سسرال سے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اس بات کا میں یقین دلاتا ہوں۔ اور خضر؟ شارم نے اس کے آگے جیسے ہار مان لی۔ میں اس سے بھی پرہیز کرنے کی کوشش کروں گا، اگر نہ کر سکا تو جو تیرا دل چاہے وہ کرنا۔ اسے جیسے خود بھی یقین تھا کہ وہ کچھ کر گزرے گا۔ شارم نے بس ایک نظر اس پر ڈالی، پھر تیزی سے نکل گیا۔ واصف بھی اس کے پیچھے لپکا۔ کچھ دیر بعد گاڑی زرمین کی بھیجی لوکیشن پہ کھڑی تھی۔ چند منٹ بعد ایک چوڑی گلی سے زرمین آتی دکھائی دی۔ تیزی سے آتی وہ بیٹھنے کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول رہی تھی۔ جب نظر وہاں سے پہلے بیٹھے واصف پر پڑی، دل ایک دم بری طرح دھڑکا، پھر تھما۔ اس نے بھرپور شکوہ کنار نظر شارم پر ڈالی، جس کے جواب میں شارم کو صفائی دینا پڑی۔ زرمین، میں نے بہت منع کیا تھا اس کو، مگر اس نے بہت زیادہ انسسٹ کیا۔ تمہارے لیے کبھی غلط نہیں چاہوں گا، کم سے کم تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ زرمین، بیٹھ جاؤ پلیز۔ زرمین کو کچھ کہنے کے لیے لب کھولتے دیکھ کر واصف نے سرت سے کہا، لہجے میں عجیب سی طرب تھی۔ شارم لا تعلق بنا بیٹھا تھا، جبکہ اس کی بات سنتی زرمین کوئی جواب دیے بغیر سر جھٹکتے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ باقی وقت وہ شارم کو خضر کے دوست کی بھیجی ہوئی لوکیشن بتاتی رہی، جبکہ واصف لا تعلق بنا بیٹھا رہا۔ وہ کچھ بول کر زرمین کو بار بار اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ زرمین کو پھر بھی اس کی موجودگی محسوس ہوتی رہی تھی۔ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک شاندار بنگلے کے باہر موجود تھے۔ زرمین پہلے نکل کر گیٹ تک پہنچی، جہاں موجود گارڈ نے اسے اندر سیٹنگ ایریا تک پہنچایا۔ چند ساتوں کے بعد ایک معروف شخصیت سیٹنگ ایریا میں داخل ہوئی اور گلا کھنکار کر زرمین کو متوجہ کیا۔ وہ آواز کی سمت گمی نواد کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی، جو حلیے سے ہی کوئی جاگیردار معلوم ہوتا تھا، ان جیسے سادہ لوگوں سے قطعی مختلف۔ سب سے پہلے ایک ہی سوچ اس کے ذہن میں کندی کہ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اس نے فوراً خیالات کو جھٹکا اور اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولی، السلام علیکم، میں خضر کی وائف ہوں، انہیں لینے آئی ہوں۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ جو یکٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی مدر آواز پر چونکا۔ اس سادہ سی پرکشش اسپرا کو اس کی شادی پر دیکھنے کے بعد سے اس کی نیت خراب تھی، اور اسی اسپرا کے نام پر اس نے خضر کے ساتھ جوا لگایا تھا، مگر بدقسمتی سے خضر ایک دفعہ پھر اسے جیت چکا تھا۔ ویسے ابھی بھی وقت ہاتھ سے نکلا نہیں تھا، کیونکہ خضر کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ذرا بھی ہوش کرتا۔ وہ شرط ہارنے کے باوجود بھی فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ زرمین اس کی بدری نظروں کے پیچھے چھپی شیطانیت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو بدن میں پھریری ڈوری، مگر اگلے ہی لمحے قدموں کی چاپ نے اس کی ہمت واپس بڑھائی۔ شارم ساتھ تھا اس کے لانے کا فیصلہ 100% درست ثابت ہوا تھا، اور وہ واصف بھی تو تھا۔ اس کی موجودگی میں بھی اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت کہاں تھی؟ اس کے دل میں چپکے سے کہا، پر اس نے دل کو بری طرح ڈپٹا۔ وہ مغل سا کوئی جواب دیے بغیر بڑی معنی خیز نظروں سے اسے تکتا، اس کی اور بڑھتا چلا جاتا۔ اگر وہ مضبوط آواز میں اسے دوبارہ مخاطب نہ کرتی، آپ نے خضر کا بتایا نہیں؟ اچھا، اس سے ملے، یہ میرا بھائی ہے۔ اس نے اپنی طرف بڑھتے شارم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شخص چونک کر وہیں رک گیا، ایک نظر اس کے اشارے کے تعاقب میں ڈالی، اور ایک کے بعد دوسرے مرد کو آتے دیکھ کر بری طرح بدمزہ ہوا، کیونکہ واصف بھی شارم سے چند قدم ہی دور تھا۔ ان دو کے سہارے نے زرمین کو اس کی جگہ سے ایک بھی انچ نہیں ہلایا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ خضر کی حالت ٹھیک نہیں، تو میں اس لیے اپنے بھائی کو لائی ہوں۔ آپ پلیز ہمیں گائیڈ کر دیں کہ خضر کہاں ہے۔ زرمین دوبارہ بولی، لہجہ ہنوز مدھم اور مستحکم تھا۔
اس نے بس شارم کا بتایا تھا، واصف کا تعارف کروانا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ شخص دو مردوں کو دیکھتے اپنے بڑھتے قدموں پر خفیف سا ہو گیا۔ فوراً راستہ بدلتے اس سے چند قدم دور کھڑے شارم اور پھر واصف سے مصافحہ کرنے لگا۔ اس شخص کی نیت ان دو مردوں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی، البتہ اس شخص کے قدم رک جانے پر انہوں نے بھی کوئی ایکشن لینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ واصف تو پہلے سے ہی تھا، پر آج شارم کو بھی زرمین کی دانشمندی کا متعارف ہوا جو اسے ساتھ لے کر آئی تھی۔ کاش اشمیرا بھی اس کی طرح سمجھدار ہوتی، سو فکروں کے باوجود بھی اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ شخص اب جوبے والی بات کے علاوہ انہیں خضر کے نشوں کی نوعیت اور اوقات بتانے لگا۔ زرمین باری دل کے ساتھ دانستہ نظر چراتی رہی۔ شارم بس تعصب سے سر ہلاتا رہا اور واصف دل میں اٹھتے درد کو دبانے لگا۔ اتنی اچھی اور قابل محبت عزت لڑکی کس عذاب میں پھنس چکی تھی۔ مزید ایک دو باتیں کرتا وہ انہیں لیے اپنے گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا اور عجیب سی گھٹن زدہ بدبو تھی۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر کمرہ روشن کیا تو زرمین اور اس کے پیچھے شارم کمرے میں داخل ہوا۔ واصف کو اندر آنا مناسب نہ لگا تو وہ وہیں دہلیز پر رک گیا۔ خضر 3 سیٹر صوفے پر آڑے پیچھے گرے بھاری سانسیں لیتے خضر کو دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی۔ ہلانے اور پکارنے جانے پر خضر نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس کی حالت دیکھ کر زرمین کی آنکھوں کی زمین نم ہونے لگی تھی، مگر وہ ہمت نہ ہارتے اسے اٹھانے لگی رہی۔ شارم نے چند لمحے مزید یہ سب ملاحظہ کیا مگر ارد گرد پڑے خالی پیکٹس، کانچ کی میز پر گرا سفید پاؤڈر اور کانچ کی خالی بوتلیں نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھی۔ غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتا آخر وہ ہار گیا اور وہیں کاٹیج کی میز پر رکھا پانی کا آدھا بڑا جگ اٹھا کر اس نے لیٹے ہوئے خضر کے منہ پر انڈیل دیا۔ شارم یہ تم نے کیا کر دیا؟ زرمین گھبرا گئی، اسے شارم سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی، نہ ہی وہ اس کا مقصد سمجھ سکی تھی۔ خضر نے بھی ہڑبڑا کر ایک دفعہ آنکھیں کھولی اور پھر بند کر گیا۔ شارم نے مڑ کر واصف کو کوئی اشارہ کیا جس سے زرمین نابلد تھی۔ واصف نے میزبان سے کوئی سرگوشی کی جس کے نتیجے میں چند لمحوں بعد ایک ملازم ایک اور پانی سے بڑا جگ اٹھا لایا اور زرمین کے دیکھتے ہی دیکھتے شارم نے وہ بھی خضر کے سر پر الٹ دیا۔ اب کی بار خضر اچھا خاصا ہوش میں آیا۔ ہوش کیجئے خضر صاحب، آپ کی بیوی آئی ہے، شارم نے بھرپور طنز کیا۔ خضر نے کانوں میں پڑتی آواز پر ادھ کھلی آنکھوں سے سامنے دیکھا جہاں پر وہ سر جھکائے یقیناً رو رہی تھی۔ زری تم۔ اس نے اٹھ کر زرمین تک پہنچنے کی کوشش کی مگر بے سود، وہ وہیں لڑکھڑا گیا۔ شارم نے نفرت سے سر جھٹک دیا، البتہ زرمین تڑپ کر اس کی طرف لپکی۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے آپ نے؟ کسی کا خیال نہیں آپ کو؟ اس کے گال سے ہتھیلی جوڑے بڑھوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ واصف نے آنکھیں زور سے میچ کر کھولی، اب ساتھ آیا تھا تو صبر سے کام لینا تھا۔ خیال ہے تو تمہاری رنگ بچا لی اور تمہیں بھی بچا لیا، کہا تھا نا جیت جاؤں گا، اسے بتاتے ہوئے وہ صوفے کی پشت پر گر گیا۔ شارم اور واصف نے ناسمجھی سے دیکھا، وہ ابھی اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں سکے تھے۔ زرمین بس رونے میں مصروف تھی۔ کمرے میں اس وقت صرف زرمین کے رونے کی آواز تھی۔ خضر کا ذہن زرمین کی یہاں کمرے میں موجودگی کی وجہ سے مسلسل ہوش میں رہنے کے سگنل دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھولنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اطراف میں نظر گھمانا چاہی، پھر نظر شارم پر ٹھہر گئی۔ اسے نہ جانے کیا خیال آیا جو اس نے براہ راست شارم کو ہی مخاطب کر لیا۔ ابے او سن، یہ تیری بیوی کا چیک ہے۔ اس نے مٹھی میں مکید چرام سا چیک شارم کی طرف بڑھایا۔ اشمیرا کے ذکر پر اس کی تیوری چڑھ گئی۔ نہ سمجھی کے عالم میں وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جو کچھ توقف کے بعد مست سا بولا، لے لے یار، ہمارے سسر نے بھیجا تھا تیری بیوی کو، پر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ وہ رکا۔ زرمین اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے اس قدر شرمندگی اور تکلیف محسوس ہو رہی تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ اشمیرا کے مزید ذکر پر شارم نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ جبڑے شدت سے کسے جا چکے تھے مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلا تھا۔ وہ صرف زرمین کی وجہ سے لحاظ کر رہا تھا۔ شش لے بھی لے یار، تو رکھ لینا، اگر وہ اریل گوری پھر سے منع کر دے تو؟ بند ہوتی آنکھوں سمیت اس نے بیزاری سے کہا۔ اس کے بےہودہ الفاظ شارم کے ضبط کی تنابیں بری طرح توڑ چکے تھے۔ زرمین کا لحاظ کرنے والی سوچ ذہن سے نکل چکی تھی۔ خود زرمین اس کے الفاظ پر ششدر تھی۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اسے بری طرح جھنجھوڑتے داڑا، میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ نہیں ورنہ یہ تیرا منہ توڑ دوں گا۔ شارم زرمین تڑپ کر آگے بڑھی اور شارم کو اس سے دور دھکیلنا چاہا۔ اسے روتے دیکھ کر شارم خود ہی اسے جھٹکے سے چھوڑے دور ہو گیا۔ شارم کے جارحانہ انداز پر ایک دفعہ خضر کو ہوش آ گئی تھی۔ خدا کا واسطہ خضر، خود پر رحم کرے، مجھ پر رحم کرے، یہ سب برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔
وہ اس کے مقابل زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اس کے دونوں ہاتھ تھامے وہ بلک رہی تھی۔ شارم نے زہریلی نظر خضر پر ڈالی اور زمین کی حالت پر کرکا رہ گیا۔ واصف کا دل تو جیسے مٹھی میں مسلا جا رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین کو یہاں سے نکال کر کسی اور دنیا میں لے جائے۔ کتنی دیر وہ ہچکیوں سے روتی رہی اور خضر اسے سنتا خود کو ہوش دلاتا رہا۔ بالا آخر اس نے پوچھا کہ کیسے پہنچی ہو یہاں؟ اس نے بہتے آنسوؤں سمیت میزبان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کے اشارے کے تعاقب میں دیکھتے خضر کا ایک دم خون کھول اٹھا تھا۔ تو کمینے! گرتا پڑتا وہ اس تک پہنچا اور اس پر پل پڑا۔ تیری پہلے ہی نظر تھی میری زری پر، اپنی اوقات میں رہ، سمجھا؟ اپنا پول کھل جانے پر ایک لمحے کو میزبان بھی گڑبڑایا، مگر پھر اس نے اپنا دفاع کرنا چاہا، جس میں وہ آسانی سے کامیاب ہوا کیونکہ وہ مکمل ہوش میں تھا، جبکہ خضر سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ واصف اور شارم نے آگے بڑھ کر انہیں روکنے کی بالکل کوئی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ گوسے مارنے اور چار کھانے کے بعد خضر کے حواس کچھ لوٹنے لگے تھے۔ تبھی مڑ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی زمین کو دیکھتے بولا، پتہ ہے زری، اس نے آج گیم میں تمہارے نام پہ شرط۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی، مگر ادھوری بات کے پوری معنی تھے۔ زمین کا اب رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر غصے کی شدید لہر اٹھی اور شارم کا دماغ گھمانے لگی۔ اس کی نیت ہی خراب تھی۔ خضر نے نفرت سے میزبان کی طرف دیکھا۔ وہ تو میں ہوں جو تمہارا نام کسی کے ساتھ۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی بیہودہ محبت کا بیہودہ انداز میں اظہار کرنے میں مصروف تھا۔ ایسی دو کوڑی کی بکاؤ محبت کا کیا فائدہ؟ زمین تین مردوں کے بیچ اپنے شوہر کی ایسی باتوں سے زمین میں گرنے لگی تھی۔ تیری زبان سے دوبارہ نکلا میری بیوی کا نام، زبان کاٹ دوں گا۔ وہ داڑا۔ سننے والوں کو اس کی ایسی سستی دیوانگی سے کوئی غرض نہیں تھی، مگر وہ سنا رہا تھا، شاید زمین کو جتا رہا تھا یا میزبان کو۔ زمین سے اب وہ ایک لمحہ بھی رکنا محال تھا۔ اسے اس قدر سبکی محسوس ہو رہی تھی جس کا خضر اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اٹھی تھی اور بغیر کسی اور بھی دیکھے تیزی سے گیسٹ روم سے نکلنے لگی۔ زری کہاں؟ وہ دہلیز پر تھی جب خضر نے اپنا تماشا روک کے پوچھا۔ واصف اب اس سے بھی بس چند قدم ہی دور تھا۔ زمین رکی ضرور تھی پر اس کی طرف مڑی نہیں۔ اس کے رونے کی آواز پر اب وہ اس پر طرف لپکا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں بلتے پوچھا، زری کیوں یار، رو کیوں؟ واصف نے لب بھینچتے نظریں چرائی۔ نظریں تو شارم بھی چرا رہا تھا۔ زمین خود میں سمٹی، اسے دور کرنا چاہا، مگر وہ پوری طرح نشے میں غرق ابھی بھی اس کی ناراضگی محسوس کر گیا۔ نشے نے محسوسات تو درست رکھے، البتہ افعال کچھ زیادہ ہی بے اختیار کر دیے تھے۔ اس نے کسی بھی طرف دھیان دینے کی بجائے ناراض ہو کر مزاحمت کرتی زمین کو زبردستی سے سینے لگانا چاہا۔ اس کے پاس سے آتی انتہائی گندی بدبو سے زمین کا جی متلانے لگا تھا، اور اس کی حرکت پر وہ شاید دوبارہ ان میں سے کسی ایک سے بھی نظریں نہیں ملا سکے گی۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے مزاحمت تیز کر دی، مگر مقابل کچھ زیادہ ہی مدہوش تھا۔ ناراض مت ہوا کرو تم میری زندگی۔ بولتے ہوئے اس نے مزید اسے خود میں بھینچنا چاہا تو زمین کی پشت پر چند قدم دور موجود واصف نے غصے سے اسے زمین سے دور دھکیل دیا۔ چھوڑ اسے، بیوی ہے وہ تیری، چار لوگوں میں اس کی عزت کروانا تو سیکھ لے۔ واصف کے دھکے پر وہ کچھ زیادہ ہی لڑکھڑا گیا۔ زمین جو خضر کی حرکت پر شرمندہ ہو رہی تھی، واصف کے جارحانہ انداز پر ششدر رہ گئی۔ تو ہے کون بیچ میں بولنے؟ خضر جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے واصف کی طرف بڑھا، مگر جو سینہ تانے اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ واصف یار تو دفع ہو جا باہر۔ اس کے تیور سمجھتا شارم گراتا ہوا اس کی طرف لپکا اور اسے کمرے سے باہر نکالنے لگا۔ واصف اب سب کو گونجنے میں مصروف تھا۔ زمین خضر کو روکے کھڑی تھی۔ خضر کی گاڑی ہے یہاں؟ شارم نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے میزبان سے پوچھا۔ اس کے سر ہلانے پر وہ کڑے تیوروں سے واصف کو گھورتے سختی سے بولا، میری گاڑی لے کر فوراً واپس چلا جا، میں ان دونوں کے ساتھ آ جاؤں گا، تیرا یہاں کوئی کام نہیں، تو جذبات میں صرف معاملہ بگاڑے گا، پلیز چلا جا، زمین کی خاطر۔ آخر میں اس نے دبے لہجے میں جیسے التجا کی۔ ایک شکوہ کنار نظر شارم پر ڈالتے وہ اپنا کوٹ جھٹکے لمبے لمبے ڈنک بھرتا باہر نکل گیا۔ شارم خضر پر خوب تپا ہوا تھا، مگر وہ زمین کی خاطر تنکراہن اسے خضر کو سہارا دیے ساتھ لیے نکلنا پڑا۔ زمین بھی ان کے پیچھے تھی جب بیچارہ میزبان ہاتھ ملتا رہ گیا۔ باہر نکل کر اس نے خضر کو اس کی گاڑی میں بٹھا ہی دیا تھا کہ کسی خیال سے مڑ کر دیکھا۔ چوڑی سڑک پر اسے اپنی گاڑی نظر آئی تھی۔ آنکھیں چندی کر کے اس نے دیکھا تو واصف بڑی شان سے ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھا۔ وہ یقیناً انہی کے انتظار میں واپس نہیں گیا تھا۔ شارم نے دانت پیستے کہا، ایک نمبر کا کمینہ ہے یہ آدمی۔ گاڑی میں بیٹھتی زمین نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور تعصب سے سر ہلایا۔ آخر واصف سمجھ کیوں نہیں جاتا کہ اس سب سے اب کچھ حاصل نہیں،
باری ہوتے دل کے ساتھ وہ پیچھے خضر کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ شالم بھی واصف کو کوستے بیٹھ گیا۔ ان کی گاڑی کے آگے بڑھتے ہی واصف نے بھی گاڑی ان کے پیچھے ڈال دی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد اچانک شالم نے گاڑی کا روٹ بدل دیا۔ اب وہ جہاں جا رہا تھا وہ خضر کے گھر سے قطعی مختلف راستہ تھا۔ واصف بھی تشویش زدہ سا اس کے پیچھے پیچھے ہی رہا۔ اس گھر میں 15 دنوں سے یہی سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی کسی سے مخاطب نہیں ہوتا کوئی، پر اب یہاں رہا ہی کون ہے؟ بیرونی دروازے کو دیکھتی ریجا سوچ رہی تھی۔ سورج اب ڈھلنے والا تھا، مگر صبح کا گیا بلاج اب تک نہیں لوٹا تھا۔ چھوٹی مشال سامنے خالہ کے تخت پر سو رہی تھی۔ بس ریجا کو ہی معلوم تھا کہ اس نے ان تینوں ہفتوں میں امی اور خالہ کے بغیر مشال کو کیسے سنبھالا تھا۔ زندگی یکدم کتنی ویران ہو گئی تھی۔ لوگوں کے چلے جانے سے بھی فرق پڑتا ہے، مگر محبت رخصت ہو جائے تو دل کی دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ ان گزشتہ دنوں میں اس کی آنکھیں برس برس کر اب پتھر ہو جایا کرتی تھی۔ وہ کس کس کی جدائی غم منائے، امی کی جدائی کا یا خالہ کی جدائی کا یا بلاج کی جدائی کا؟ کچھ نہیں رہا تھا اب اس کے پاس۔ بیرونی دروازے پر ہوتی چڑچڑاہٹ سے اپنے خساروں میں گری رجا باہر نکلی۔ بلاج تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، وہ فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ کھانا لگاؤں تمہارا؟ جانتی تھی سوال جواب کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے جو پچھلے دنوں سے ایسی ہی تھی۔ قبرستان گئے تھے بلاج؟ ریجا جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی طرف بلاج کی پشت تھی۔ اس نے وہیں سے پوچھا پر جواب نہیں داد۔ وہ سلس سے اس کی طرف بڑھی، وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ریجا وہی اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، چند لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھتی رہی، پھر اس کے ہاتھ کی پشت پر نمکین پانی کا قطرہ دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ تم رو رہے ہو؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کی آواز لرزی تھی۔ بلاج نے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو صاف کیا اور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے سختی سے بولا، چلی جاؤ یہاں سے۔ بلاج، یہاں دیکھو تم میری طرف۔ اس نے بلاج کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ وہ جو اسے دیکھ دیکھ کر تھکتا نہیں تھا، اب وہ کتنے دنوں سے اس کی ایک نگاہ کو ترس رہی تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، بلاج نے سختی سے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ تم ایسے بیہیو کر رہے ہو میرے ساتھ بلاج، آخر میرا کیا قصور کیا ہے؟ وہ رہانسی ہو رہی تھی۔ اس سوال کا جواب اسے معلوم تھا، مگر پھر بھی بار بار پوچھتی تھی، جیسے کبھی تو وہ اسے کہہ دے گا، نہیں ریجا تم بے قصور ہو، مگر اس کی خواہش اب حسرت میں بدلتی جا رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری بہن مر گئی ریجا، اور اس کے غم میں میری ماں، وہ پھر بے آواز رونے لگا تھا۔ ان 15 دنوں میں انہوں نے نہ صرف امی کو کھویا تھا، بلکہ ان کی ماں بھی امی کے غم میں رخصت ہو چکی تھی۔ ایک تو یہ کلیجہ ملتا غم اس پر اسے روتے دیکھنا، ریجا کے لیے زندگی تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ تمہاری بہن میری بھی بہن تھی بلاج، اور جس طرح خالہ نے تم سب کو پالا ویسے ہی مجھے بھی پالا۔ وہ میری بھی تو ماں تھی۔ تم مجھ کو بے قصور، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بے قصور نہیں ہو تم۔ اپنے قدموں میں بیٹھی ریجا کی بات اس نے سختی سے کاٹی۔ تم امی کی مجرم ہو۔ تم نے اسے غلط قدم اٹھانے سے روکنے کی بجائے اس کا ساتھ دیا۔ تم نے مجھے بتانے کی بجائے چھپایا ریجا۔ چبا چبا کر بولتا وہ ریجا کو بس رلا رہا تھا۔ وہ اتنے مہینے کسی جھوٹے دھوکے باز بے ضمیر شخص سے باتیں کرتی رہی۔ تم نے کسی کو نہیں بتایا؟ وہ تمہیں بتا کر اس سے ملنے چلی گئی، تم نے کسی کو نہیں بتایا؟ جب وہ لٹ گئی، برباد ہو گئی، مر گئی، تو تم نے زبان کھولی؟ اگر تم ایسا نہ کرتی تو شاید آج وہ ہمارے ساتھ ہوتی۔ وہ ملامتی انداز میں کہہ رہا تھا۔ ریجا اپنی سسکیوں کو دباتے بمشکل بولی، وہ چاہتی تھی کہ میں اس کی ہر بات ساری زندگی راز رکھوں، جیسے وہ میرے اور تمہارے راز رکھتی تھی۔ جیسے وہ مزید کچھ کہتی جب بلاج نے ناخبت سے اس کی بات کاٹی۔ دوبارہ میرا ذکر اپنے ساتھ مت کرنا، نہیں ہے میرا تم سے کوئی تعلق، تمہارے کہنے سے تعلق ٹوٹ جائے گا، وہ بڑائی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ بلاج نے اس بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ریجا حسرت سے اس کی پشت کو تکتی رہی، جو بیرونی دروازے پر ہونے والی دستک سن کر کمرے سے جا رہا تھا۔ وہ ابھی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد بلاج لوٹ آیا۔ پروفیسر زوار اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں، اچھی سی چائے کا بندوبست کرو۔ سرد لہجے میں دروازے پر ہی کھڑے آرڈر دے کر وہ جا چکا تھا۔ وہ آنکھیں پونچھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ تمہاری بہن اور امی کا بہت افسوس ہوا بیٹا، دنیا اسی کا نام ہے، کوئی اپنے پیاروں کو چھوڑ کر دوسرے جہان میں آباد ہو جاتا ہے، اور کوئی اپنے پیاروں کو کھو دینے کے بعد اسی جہان میں اکیلے سفر کرتا ہے۔ بیٹھک میں بیٹھے پروفیسر زوار اس سے تعزیت کر رہے تھے۔ قبرستان جانے کی وجہ سے اس کا دل پہلے ہی بڑا ہوا تھا۔ ان کی بات سن کر آنکھیں بھی بڑھ آئیں۔ اس نے سر بالکل ہی جھکا لیا تھا۔ صبر رکھو بیٹا، اللہ کو صبر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ پروفیسر زوار نے اس کی پشت تھپکی۔ چند لمحوں بعد انہوں نے کہا، یہ میری وائف ہیں، جب سے تمہارا سنا ہے تبھی سے تم سے ملنے کی ضد لگا رکھی تھی انہوں نے۔
اور یہ دونوں میرے بیٹے، انہیں تو تم جانتے ہی ہو، کالج آتے رہتے ہیں میری جیب لوٹنے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولے تو آخری بات پر مسز زوار سمیت ان کے دونوں بیٹے بھی ہنس دیے۔ بلاج کے چہرے پر بھی مبہم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ بیٹا، غم اور خوشیاں زندگی کے چکر کا حصہ ہیں۔ اس چکر میں گھومتے ہوئے جب تمہارا غم سے سامنا ہو تو صبر کا دامن تھام کر گزارو، اور جب خوشیوں سے سامنا ہو تو غموں کو بلا کر اللہ کا شکر کرتے ہوئے انہیں خندہ پیشانی سے قبول کرو۔ شائستہ لب لہجے میں یہ بولتی مسز زوار تھی۔ ان کی باتوں سے بلاج کا دل بہلنے لگا تھا۔ السلام علیکم۔ چائے کی ٹرالی گھسیٹتی ریجا نے اندر آ کر سلام لی۔ دروازے کے بالکل سامنے رکھے صوفے پر بلاج اور پروفیسر زوار بیٹھے تھے۔ دائیں طرف سنگل صوفے پر مسز زوار براجمان تھی، جن کی گود میں 4 سالہ بچی سو رہی تھی، اور انہی کے ساتھ 2 سیٹر صوفے پر پروفیسر زوار کے دونوں بیٹے بیٹھے تھے۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹا۔ باقی سب نے سر ہلائے جبکہ مسز زوار نے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ یہ ہے تمہاری چھوٹی بہن؟ وہ مڑ کر بلاج سے پوچھ رہی تھی۔ ریجا گڑبڑا گئی تھی، جبکہ بلاج بھی چونک کر اپنی سوچوں سے نکلا۔ ان کا سوال سمجھ آنے پر وہ بھی سپٹا گیا۔ جی نہیں۔ پروفیسر زوار کی نظریں اسی پر تھی، وہ بلاج کے بارے میں سب جانتے تھے۔ اپنی بہن سے نہیں ملواؤ گے؟ مسز زوار نے اس کے جواب پر سر ہلاتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بلاج نے سر ہلایا۔ ریجا، جاؤ مشی کو لے آؤ۔ آج کتنے دنوں بعد وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوا تھا۔ لہجے میں اگر نرمی نہیں تھی تو سختی بھی نہ تھی۔ وہ مشال کو لینے چلی گئی۔ ریجا کو نام لے کر مخاطب کرنے پر پروفیسر زوار کا شک یقین میں بدلا۔ ریجا کا ذکر وہ بلاج کے منہ سے ہزاروں دفعہ سن چکے تھے۔ بیگم، یہ جو بیٹی ابھی آئی تھی وہ بلاج کی فیانسی ہیں، بہت محبت کرتا ہے بلاج اس سے۔ انہوں نے گلا کھنکار کر مسز زوار کو بتایا۔ ان کی بات سن کر مسز زوار کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ بلاج نے ناراضگی سے کہا، سر پلیز، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بیٹا، جو کچھ ہوا وہ اللہ کی رضا تھی۔ اس میں اس بچی کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ تمہاری بہن کی بہترین دوست تھی۔ اس کے نفی کر دینے پر پروفیسر نے نرمی سے سمجھایا، میرا آج یہاں آنے کا مقصد کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ تمہاری رہنمائی کر سکوں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ کتنی سانسیں باقی ہیں، مگر کسی کو علم نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب دگا دے جائے۔ وہ نرمی سے کہہ رہے تھے۔ مسز زوار اور ان کے بیٹوں سمیت بلاج نے بھی شکوہ کنار نظر ان پر ڈالی۔ البتہ وہ دھیان دیے بغیر مزید کہہ رہے تھے، بیٹا، جب بڑے کچھ سمجھاتے ہیں تو سمجھنا چاہیے۔ تم مجھے اپنا بڑا مانتے ہو، مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ میں بھی تمہیں اپنا بیٹا مانتا ہوں، اور یہی سوچ مجھے آج تمہارے گھر کھینچ لائی کہ میں اپنے بیٹے کو سمجھاؤں کہ کبھی بھی کسی بے قصور کو سزا نہ دے۔ سر، وہ دوبارہ کبھی پرانا مقام حاصل نہیں کر سکے گی۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنی ماں اور بہن کھوئی ہے۔ ان کے سمجھانے کا بس یہ فائدہ ہوا تھا کہ وہ ان کی ہر وجہ سے اپنے لہجے میں تنفر چھپا گیا تھا۔ البتہ بدگمانی اب بھی جوں کی توں تھی۔ تو ٹھیک ہے، تم نہ دو اسے وہ مقام، پر وہ بچی پوری زندگی یہیں رہ کر اپنے مقام کے لیے ترستی تو نہیں رہ سکتی نا۔ اس کو حق ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ اچانک ان کا لہجہ بدل گیا تھا۔ سب نے ہی حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب سر؟ بلاج نے الجھ کر پوچھا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر پروفیسر زوار نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری کزن کو اپنے بیٹے کے لیے تم سے مانگ لوں۔ انہوں نے تو جیسے دھماکہ کیا تھا۔ جاری ہے۔